بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اس کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر آج کا ہمارا سبق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ان کے دلوں میں چھپے راز اور ان کے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سب کو جانتا ہے۔ وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا، انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد نفاق کفر کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ فساد صلاح کی ضد ہے، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور وہ پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ تو اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، کون اچھائی کر رہا ہے اور زمین پر کون اچھائی پھیلا رہا ہے اور کون برائی پھیلا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔